یہ جو آج ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار جو یہ 7 لوگ یہاں پہ مر گئے، ان کے لیے جتنا بھی ہم کنڈیم کریں، جتنا بھی ہم دکھ کا اظہار کریں ان فیملیز کے ساتھ، وہ بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود جو افیکٹڈ لوگ تھے اس بیماری سے وہ 28 کے قریب تھے، اور باقی جو ابھی ایڈمٹڈ ہیں ہاسپٹلز میں، چاہے وہ جموں ہاسپٹل ہو، چاہے وہ یہاں راجوری ہاسپٹل کی بات ہو، ان کا علاج چل رہا ہے. وہ اچھا ریسپانس کر رہے ہیں، سٹیبل ہیں وہ سارے پیشنٹ جو ایڈمٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود جب پتہ چلا یہ اس طرح کا حادثہ یہاں ہوا، اس طرح کی بیماری سے لوگ جو ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں، اسی وقت سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم، چاہے وہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہو، چاہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہو، چاہے وہ NRHM ڈاکٹرز ہو، چاہے وہ بچوں کے ڈاکٹر کی بات ہو، چاہے وہ باقی جو ڈاکٹرز جن کی ضرورت تھی، وہ اسی وقت امیجیٹ یہاں پہنچے اور یہاں جائزہ لیا ہے. اس کے بعد جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے، چاہے وہ پانی کی بات ہو، چاہے وہ فوڈ آئٹمز کی بات ہو، چاہے وہ اور کوئی رپورٹ کی لینے کی بات ہو، یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب انہوں نے بھی کوآرڈینیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے ہیلتھ سیکریٹری صاحب انہوں نے بھی کئی میٹنگز کی ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جانکاری لیتی تھی. ہمارے جو یہاں کے منسٹر صاحب جاوید رینا صاحب ہیں، اور جو ہمارے ساتھی یہاں کے آنریبل MLA جاوید صاحب ہیں، وہ بھی ہر 1 منٹ، ہر 5 منٹ بعد مجھ سے ان ٹچ تھے، مجھ سے بات کرتے تھے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھے. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کنٹرول میں ہے. لیکن جو لوگ 7 لوگ مر گئے ہیں، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے لیے تو ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. لیکن ہماری کوشش ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے کہ جو باقی جانیں ہیں ان کو بچایا جائے. ہر ایک کوشش جو کی، چاہے وہ میڈیسن رکھنے کی بات ہو، اویلیبلٹی، چاہے وہ ایمبولینس اویلیبل رکھنے کی بات ہو، چاہے وہ سینیٹائزرز، ماسک یا جو بھی چیزوں کو فراہم کیا گیا، چاہے وہ ہیلتھ چیک اپ ہر گھر میں کرنے کی بات ہو، چاہے اگر کسی کو تھوڑا سا بخار بھی تھا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے بھی چیک اپ جو ہے وہ کیا ہے، تاکہ آگے کوئی اس طرح کی مشکل پیش نہ آ سکے. اور آج یہاں پہ جو ٹیمیں ہم نے بلائی ہیں PGI سے، دلی کے ایمز سے جو ٹیم آ رہی ہے یہاں پہ، وہ بھی اس میں مدد کریں گے. اور بالکل میں یہاں کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پوری سرکار جو ہے آپ کے ساتھ ہے، اور خاص طور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہی ہم یہاں آئے. اور 1-2 بار ہم نے اس سے پہلے آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی یہ سارا جو ہے سلسلہ ٹیسٹ جو بھی ہیں وہ کیے جا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا رکنا پڑا. لیکن آج ہم نے سوچا کہ یہاں آ کے ایک ریویو کر دیتے ہیں، جانکاری لیتے ہیں. اگر کچھ اور ضرورت ہے، MRI کی انہوں نے بات کی ہے، دور دراز علاقہ ہے، اور میں نے ہیلتھ سیکریٹری صاحب کو کہا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ایک MRI یہاں لگنا چاہیے، تاکہ پیشنٹ جتنی دیر جموں پہنچے اتنی دیر میں اس کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ MRI کی فیسلٹی اویلیبل ہو تاکہ ان کو جلد سے جلد ٹائم پہ علاج ہو سکے. اس کے علاوہ جو یہاں سارے ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں بھی ہے، اس کے علاوہ CMO صاحب، BMO صاحب، اور جو کچھ ڈاکٹر ہم نے جموں میڈیکل کالج سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا جو بیمار ہیں ان کے لیے علاج جو ہے وہ چل رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 7 جو مر گئے ہیں اس کے بعد کہیں پہ رک گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا یہیں پہ یہ قصہ، اور آگے جو ہے اس طرح کی سچویشن ہمیں فیس نہ کرنی پڑے. میم، لوگوں کی آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ کیا یہ جس طرح سے 7 موتیں ہوئی ہیں، کیا یہ وائرس ہے یا فوڈ پوائزننگ ہے یا کوئی جس طرح سے وائرس، کیا چیز ہے میم اس پہ آپ نے میٹنگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں ہم. جو بھی جانکاری ہے اس کے لیے رپورٹ ابھی آنی باقی ہے. جیسے فورینسک رپورٹ جو ہے اس کو 48 آورز سے زیادہ بھی لگتا ہے. ہم نے کئی PGI سے بھی ہم نے بات کی کہ جلدی آ جائے رپورٹ، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہیں کہیں 20 دن لگتے ہیں، کہیں کہیں 48 آورز لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگتا ہے. باقی جو پانی کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تو نگیٹو آئی ہے، اور جو فوڈ آئٹمز کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان میں بھی کچھ ابھی ٹیسٹنگ کرنی باقی ہے، تو وہ بھی کی جائے گی. سارے جو رپورٹس ہیں جب آ جائیں گے آپ کے سامنے رکھا جائے گا جو بھی ہوگا. میم، ایک بڑا دور دراز علاقہ ہے اور یہاں پہ CHC ہے، جبکہ CHC میں صرف PHC کی سہولیات ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے. کیا یقین دہانی کروائیں؟ میں تو اپنی طرف سے یقین دلاتی ہوں، کیونکہ دور دراز علاقہ ہے، بہت زیادہ
جو ہے یہاں BPL کی پاپولیشن جو ہے اس ایریا میں رہتی ہیں. جاوید صاحب جو یہاں کے ہمارے ساتھی منسٹر ساتھی ہیں اس ایریا کے, وہ بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رکھی جائے, کیونکہ یہ لوگ جموں نہیں جا سکتے اپنا علاج کروانے کے لیے یا باہر نہیں جا سکتے ہیں. ان کو اسی ایریا میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے اپ گریڈیشن کی بات کی ہے, میں سیکرٹری صاحب کو میں نے آلریڈی کہا ہے فائل کو ایگزامن کریں, بھیج دیں, اور اس کو جو اپ گریڈ کرنے کی بات ہو آنریبل MLA صاحب نے کہا ہے کہ اپ گریڈ ہوا ہے لیکن کسی وجہ سے کہیں فائل رکی ہوئی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, اس کو بھی ضرور دیکھا جائے. جو ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سرکار جو ہے یہ کمیٹڈ ہے, لوگوں کی سرکار ہے, لوگوں نے سرکار بنائی ہے. جتنا ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبلٹی کے مطابق وہ ہم ضرور کریں گے, اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. میم صرف لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ 2-3 ڈاکٹر جیسے گائنک کا ڈاکٹر یہاں پہ ہونا چاہیے, عورتوں کو ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو راجوری جانا پڑا. یہ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ گائنک کا ڈاکٹر نہیں ہے, بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے. اس ڈاکٹرز کی کمی ہے, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ اوور آل پورے جموں کشمیر میں ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے, بہت ویکنسیز ہے. اس کے لیے ہم کوئی قدم جو ہے اٹھائیں گے تاکہ یہ کمی جو ہے اس کو ہم پورا کریں.